أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آیت نمبر 172 172 سورہ نساء۔ اس آیت سے پہلی آیت میں تذکرہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، معبود یعنی کہ نہیں ہیں۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ معبود تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور جبریل، یا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور سیدہ مریم۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کو اپنی توہین نہیں سمجھیں گے، وہ اس میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت کرنے میں عار محسوس کرے اور بڑا بنے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے سب کو ایک دن جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، یعنی کہ اس کا حساب ہوگا، اس کو پھر سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 172 172 میں، لن یستنکفا، ہرگز عار نہیں کریں گے، ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے۔ کون؟ مسیح سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کس چیز میں عار محسوس نہیں کریں گے؟ فرمایا ان یکون عبدا للہ، اس بات میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، وہ عار نہیں کریں گے اس بات سے۔ ان یکون سے پہلے کیا ہوگا؟ عن مقدر پوشیدہ، کہ مسیح علیہ السلام عار نہیں کریں گے اس بات سے ان یکون کہ وہ ہوں عبدن ایک بندے، ایک بندہ، للہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی وہ فرشتے المقربون جو مقرب ہیں۔ مقرب ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے بہت قریب ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ رد ہو گیا، تردید ہوگی اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی، جن کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین معبودوں میں سے ایک ہیں، جن کا موقف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نہ وہ معبود ہیں، نہ وہ بیٹے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور فرشتے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ باقی فرشتوں کو چھوڑیے، جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، المقربون، انتہائی قریبی اللہ تعالیٰ کے، مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام، میکائیل، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کا بندہ ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنی کوئی توہین۔ اور یہی صورتحال تھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی ہے، آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا تطرونی، میری شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، غلوف نہیں کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہیں بڑھانا۔ جیسے عیسائیوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، مبالغہ کیا، ان کی حد سے آگے بڑھایا. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سنیے دھیان سے، انما انا عبد، میں تو صرف اور صرف ایک کیا ہوں؟ بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور ہمیں بہت سی دعاؤں میں یہی سکھایا گیا ہے. مثال کے طور پہ تحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے. ہمیں اسی لیے تو بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر دکھائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنے، میری بندگی کا حق ادا کریں. ومن یستنکف، اور جو آر کرے، جو آر محسوس کرے، کس چیز سے؟ عن عبادتہ، اس کی عبادت سے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یستنکف کے بعد کون سا لفظ آیا ہے؟ ان. اس لیے ہم نے پچھلے یستنکفہ کے بعد کیا کہا تھا؟ وہاں پہ بھی کیا ہے؟ ان. فرمایا ومن یستنکف، اور جو آر کرے، آر محسوس کرے، یعنی عبادت ہی، اس کی عبادت سے. کس کی عبادت سے؟ اللہ تعالیٰ کی. وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، بڑا بنے. فا، تو سین کا معنی کیا ہے؟ جلد ہی، ان قریب. یحشرو، وہ اکٹھا کرے گا، وہ جمع کرے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، ایک ساتھ، سب کو. تو اس میں کیا ہے؟ وارننگ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنی توہین سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا سجدے میں اس کو اپنے لیے توہین سمجھے اور بڑا بنے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لینا ہے، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھگتے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. آیت نمبر 173 173. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے میں کس کا ترجمہ کرتا ہوں؟ اما کا. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور خصوصاً اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 6، جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پہ ایمان. کتنی چیزیں ہوگی؟ 3. نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان. کتنی ہوگی؟ 4. آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کون سے اعمال کیے؟ صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے. عمل صالح اعمال ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں اعمال بھی موجود ہیں، لیکن اعمال کا تذکرہ الگ سے بھی کیا گیا اعمال کی اہمیت کے پیش نظر. اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 چیزیں پائی جائیں. کون کون سی؟ اخلاص اور اتباع. بولیے ذرا، کون کون چیزیں؟ اخلاص اور اتباع. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل آپ کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں. اور نمبر 2 اتباع، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی بیان کردہ احادیث کے مطابق. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اچھا، اما کو جواب کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بات ابھی تک مکمل نہیں ہے نا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل ہوئے، ان کو کیا ہے جی؟ جواب. تو جواب کیا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ. یہ فا جو ہے اسی لیے آئی ہے جواب کے لیے. تو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو یوفی، وہ پورے دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، ان کو، کن کو؟ ان ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو پورے دے گا. کیا؟ اجورہم، ان کے اجر. وَيَزِيدُ ہم، اور ان کو مزید دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے. جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا اجر بھی دے گا، اور مزید بھی اللہ ان کو بہت کچھ دے گا.
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور رہے وہ لوگ، یعنی کہ پہلے تذکرہ ہو گیا ان کا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اب رہ گئے وہ جو ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کیے. فرمایا رہے وہ لوگ الذین استنکفوا، جنہوں نے آر محسوس کی، اور واستکبروا، اور جو بڑے بنے، جنہوں نے تکبر کیا، بہت بڑے بنے، بہت تکبر کیا، آر محسوس کی، بہت بڑے بنے. کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے. اللہ کی اطاعت کرنے کو، اللہ کی بندگی کرنے کو اپنی توہین سمجھا. اللہ کے لیے پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اس کو اپنی توہین سمجھا. مسجد میں جا کر اپنے سے کم تر، مالی لحاظ سے کم تر شخص کے پیچھے مقتدی بننے کو اپنی توہین سمجھا. غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنے کو اپنی توہین سمجھا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی، واستکبروا، بہت بڑے بنے اس کی عبادت سے، اطاعت سے. فَيُعَذِّبُهُمْ، تو یہ جو دوسرا اما آیا اس کا جواب فَيُعَذِّبُهُمْ، تو یعذب، وہ عذاب دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، انہیں. کیسا عذاب؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب. ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کیا نہیں پائیں گے؟ ولیًّا، کسی قسم کا کوئی حمایتی جو ان کی حمایت کر سکے. یا آپ ترجمہ کر لیے ولیًّا کا دوست، ولیًّا کا دوست بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حمایتی بھی. ولا نصیرا، اور نہ کسی قسم کا کوئی مددگار وہ پائیں گے. آیت نمبر 174 174. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، تحقیق، جاء، آ چکی، کم، تمہارے پاس، برہان، کیا؟ واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل تمہارے پاس آ چکی. ان کی یہ عمل مسلسل رہا ہے، اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، رسول آتے رہے ہیں، رسولوں کو معجزات اور نشانیاں بھی ملتی رہی ہیں. تو اللہ کی طرف سے برہان کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی ہے، الیکم، ہم نے نازل کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نوراً، ایک نور، مبیناً، واضح. نور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیدا کیا، کیا فرمایا؟ اتارا ہے. تو اتارا کیا اللہ نے اوپر سے؟ قرآن. تو فرمایا ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نوراً، ایک نور، مبیناً، واضح. ان کے وہ نور جو واضح کر دینے والا ہے، کس کو؟ حق و باطل کو، جو بتاتا ہے حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے جس سے بچنا ہے تم نے. تو یہ ایسا نور ہے. نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی. تو یہ وہ روشنی ہے جس کے ذریعے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتے ہیں. تو قرآن نور ہے. آیت نمبر 175 175. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، کس پہ ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ پر. وَاعْتَصَمُوا، اور اعتصموا، انہوں نے تھام لیا، مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، بھی، اس کو، کس کو؟ اللہ رب العزت کو. دونوں قول موجود ہیں. بھی کی ہی ضمیر سے مراد ایک یہ قول ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا اس سے مراد وہ نور ہے ان کے قرآن کریم. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، بھی، اس کو، ان کے قرآن کو. کیونکہ عام طور پہ یہی آتا ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ، مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو. تو دونوں بہرحال اقوال موجود ہیں، اور دونوں حق ہیں، دونوں درست ہیں. اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوگا جی پھر؟ جنہوں نے جو اللہ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا یا اللہ کو تھام لیا. فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ، فا تو میں نے کیا ہوگا؟ تو یہ وہی فا ہے جو بتاتی ہے کہ اب اما کا جواب آ گیا ہے. فا تو سین کا معنی کیا؟ جلد ہی، ان قریب. یدخلو، وہ داخل کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، ان کو، کن کو؟ ایمان لانے والوں کو،
اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لی ان کو داخل کرے گا کہاں پہ؟ فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، یعنی کہ ایک رحمت میں منہ جو اس کی طرف سے ہوگی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، یعنی کہ یہی وہ رحمت ہے جس کے ذریعے انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ آپ لوگوں کو حدیث معلوم ہوگی، صحیح حدیث ہے، بخاری وغیرہ کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی قیمت اور عوض کے طور پہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی کہ جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی جنت میں تبھی جا سکوں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک لے۔ اور اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ جو کوشش کرے، محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، اگرچہ جتنی بھی کوشش کرے گا وہ کوشش جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے نا، اب اس کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ تو اللہ ان کریم ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِي، اور چلائے گا ان کو، یا دکھائے گا ان کو، یا ہدایت دے گا ان کو، سب ترجمے ٹھیک ہیں۔ یہدی ہدایت دے گا، یا چلائے گا، یا دکھائے گا، ہم ان کو، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیما، کیا دکھائے گا، کس پہ چلائے گا؟ صراط مستقیم پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے لیے اس کو صراط مستقیم پہ چلائے گا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ تک جانا چاہتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ تک جانا چاہتا ہے کیا اس کو صراط مستقیم ملتا ہے؟ نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ان کو درست راستہ نہیں ملتا، اللہ کو پانے کے لیے غلط راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں، شرک والے راستے پہ، بدعات والے راستے پہ، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی، الیہ اپنی طرف، یعنی کہ اپنی طرف آنے کے لیے۔ آیت نمبر 176 176، ہم نے سورہ نساء کے آغاز میں تقریباً وہ آیات پڑھی تھیں جن کا تعلق مسئلہ وراثت سے تھا، اور اس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جو مرا ہے، فوت ہوا ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کا والد اور دادا بھی نہیں ہے، ماں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مرنے والا فوت ہوا اور اس کی اولاد بالکل نہیں ہے، یعنی کہ نہ اپنی اولاد نہ آگے اولاد کی اولاد، یعنی کہ نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں، یہ، اور نہ ہی باپ ہے نہ ہی دادا ہے نہ ہی پردادا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کلالہ۔ اچھا، کلالہ فوت ہو جائے تو اس کا مال پھر کس کو ملے گا؟ بھی اس کے تو اپنا والد بھی نہیں اور اس کی اپنی اولاد بھی نہیں، تو اس کا مال کس کو ملنا ہے؟ تو ہم کلالہ کے موضوع پہ پہلے گفتگو پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ کلالہ کے موضوع پہ گفتگو آ گئی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ تذکرہ ہوا تھا اس کلالہ کا جس کے وارثوں میں اس کے وہ بہن بھائی موجود ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں، مادری بہن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ مادری، سگے نہیں ہے، ماں کی طرف سے وہ موجود ہے۔ خود وہ فوت ہو گیا، اس کے وارثوں میں اپنی اولاد تو نہیں، باپ دادا بھی نہیں، لیکن اس کے وارثوں میں موجود ہیں بھائی یا بہن یا دونوں ہی، لیکن کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے۔ اور اس آیت میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں تذکرہ ہو رہا ہے کلالہ کا، فوت ہونے والا فوت ہوا ہے اور اس کے وارثوں میں نہیں ہے کوئی بھی اس کی اولاد میں سے، اور نہیں ہے اس کا باپ، نہیں ہے اس کا دادا، نہیں ہے اس کا پردادا، اور چھوڑ کے گیا ہے اپنے وارث کون سے؟ بھائی، لیکن کون سے بھائی؟ سگے یا باپ کی طرف سے۔ اب کون سے بھائی ہیں؟ سگے یا باپ کی طرف سے، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا اس کا یہاں پہ بیان ہوگا۔ جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا شروع میں
سورہ نساء کے شروع میں، تو وہاں پہ کلالے کا تذکرہ ہوا تھا، تو وہاں پہ کون سے بہن بھائی تھے؟ ماں کی طرف سے. تو ان کو کیا حصہ ملا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہی ہے تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ. کتنا حصہ؟ چھٹا حصہ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ 1/6. اور اگر 2 ہوں گے تو پھر ملے گا تہائی حصہ، ٹوٹل مال کا تہائی حصہ، ان کے 1/3. یہ ہم نے وہاں میں پڑھا تھا. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ 1/3 میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یعنی کہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوگا وہاں پہ. اب آئیے ان کی طرف دیکھتے ہیں. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. سین کا معنی مانگنا، طلب کرنا. وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یعنی کہ کس مسئلے میں یہ نہیں بتایا گیا. جواب سے آگے پتہ چل رہا ہے کلالہ کے مسئلے میں. کس کے مسئلے میں؟ کلالہ کے مسئلے میں. قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالی یفتی، فتویٰ دیتا ہے، کم تمہیں، فی الکلالۃ، کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں. اس آخری آیت کے شان نزول، سبب نزول کے آیت کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے. ان کی میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے آئے. جب آپ پہنچے تو میں بے ہوش تھا، مجھے ہوش نہیں تھا. تو آپ نے میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، میرے اوپر پانی ڈالا، حتیٰ کہ مجھے ہوش آ گیا. تو پھر میری اور آپ کی جو بات چیت ہوئی اس میں یہ بات تھی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو کلالہ ہوں. میں کیا ہوں؟ کلالہ ہوں. تو میرا وارث کون بنے گا؟ میرا مال کس کے پاس جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء کی آخری آیت جس کا نمبر ہے 176 176. ان امرؤن، یہ انہی اصل میں کیا ہے؟ ان، نون کے نیچے کسرہ تو آیا ملانے کے لیے. تو پھر ان کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اگر. ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر. ان اگر، امرؤن، ان اگر، امرؤن کوئی آدمی. امرؤن کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی آدمی. ہلاکا، فوت ہو جائے. لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو. لیس لہ ولد یہ صفت ہے امرؤن کی. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو. وَلَهُ أُخْتٌ، جبکہ اس کی ایک بہن ہو. کس کی؟ فوت ہونے والے کی ایک بہن ہو. کون سی بہن؟ سگی یا باپ کی طرف سے. کیا کہیں گے؟ حقیقی یا پدری. باپ کی طرف سے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پدری. یعنی کہ حقیقی سگی، حقیقی یا پھر کون سی؟ پدری. فَلَہا، تو اس کے لیے ہوگا. کس کے لیے؟ اس بہن کے لیے ہوگا. کیا ہوگا اس کے لیے؟ نصف، آدھا، ما ترکا، اس مال کا جو وہ چھوڑ جائے. کون چھوڑ جائے؟ فوت ہونے والا بھائی، جو وہ آدمی. ان امرؤن، فلہا، تو اس بہن کے لیے کتنا مال ہوگا؟ نصف، آدھا اس مال کا جو یہ چھوڑ جائے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ ذرا توجہ کیجیے گا. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو. کیونکہ میں تو بتایا تھا نا آپ کو، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ دادا بھی نہ ہو. تو اس حساب سے یہاں پہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ لیس لہ ولد ولا والد. لیکن اللہ نے تو نہیں کہا ولا والد. تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اولاد نہ ہونے کا تذکرہ تو واضح طور پہ آ گیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا علم رکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ والد کا نہ ہونا بھی یہاں پہ اشارہ کر دیا گیا اس کی طرف. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر یہ آدمی جو فوت ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا. اگر اس کا باپ ہوتا، اگر اس فوت ہونے والے کا باپ ہوتا، اولاد نہیں لیکن باپ ہوتا،
تو بہن کو کچھ نہیں ملنا تھا. بہن کو بولیے بہن کو کچھ نہیں ملنا تھا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اولاد نہیں ہے اور آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ باپ بھی نہیں ہے. ورنہ جو اصول پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وراثت کے، ان کی روشنی میں باپ نے مال سارا لے جانا تھا، اور اس لڑکی کو تو باپ نے قریب بھی نہیں آنے دینا تھا، کیونکہ اس کی رشتہ داری دور کی ہے. یہ بہن بنی ہے اس کی کس کے ذریعے؟ والد کے ذریعے. جب والد خود موجود ہے تو اس کا کوئی وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے اس کی. تو اس کی وراثت زیرو ہونی تھی اگر باپ زندہ ہوتا. تو اس سے اشارہ ملا کہ باپ بھی موجود نہیں اور واقعی کلالہ ہے. یہ فرمایا اگر عمر کوئی آدمی حالہ کا فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولا اختن جب کہ اس کی کوئی بہن ہو، اور یہ بہن کون سی؟ سگی یا جب آپ کی طرف سے. فلاحا تو اس بہن کے لیے ہوگا، کیا ہوگا اس کے لیے؟ نصف آدھا اس مال کا ماترا کا جو چھوڑا ہے اس آدمی نے. واہوا اور وہ کون؟ وہ آدمی. یارثو وارث بنے گا، ہاں اس کا کس کا؟ نہ ضمیر مؤنث کی ہے، بہن کا، اپنی بہن کا. یعنی کہ اگر معاملہ الٹ ہو جائے، اب پہلے فوت ہونے والا کون تھا؟ مرد، ایسے ہی ہے نا، لیکن تھا کیا؟ کلالہ. تو اس کی بہن وارث بن رہی تھی، تو اس کو کتنا مال مل گیا؟ آدھا. اب یہ ہے کہ اگر لڑکی فوت ہو اور وہ ہو کلالہ، اور اس کا وارث کون بن رہا ہو؟ بھائی، تو اس کو کتنا ملے گا؟ اب یہ ہے دیکھیں، واہوا اور وہ ان کے وہ آدمی، یارثو وارث بنے گا، ہاں اس کا کس کا؟ بہن کا. اچھا کتنے حصے کا وارث بنے گا؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ کتنا بنے گا. وہ یرسوا، وہ اس کا، یعنی کہ سارے کے سارے کا وہ اکیلا ہی وارث بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر دو بھائی ہوں گے تو آپس میں پھر وہ تقسیم کر لیں گے. واہوا اور وہ یارثو وارث بنے گا، ہاں اس کا. علم ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. لم یکن نہ ہو، لہا اس کی، کس کی؟ فوت ہونے والی بہن کی، کیا نہ ہو؟ ولدن کوئی اولاد. اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر یہ بھائی اس کے سارے مال کا وارث بنے گا. اچھا یہاں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہ اولاد ہو نہ باپ ہو. باپ کا لفظ یہاں پہ بھی نہیں بولا گیا، لیکن اس کی طرف اشارہ یہاں پہ بھی موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر اس لڑکی کا باپ موجود ہوتا تو سارا مال کس نے لینا تھا؟ باپ نے. بھائی کو کچھ نہیں ملنا تھا. اچھا کیوں نہیں ملنا تھا؟ اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ اب کیونکہ دلیل بھی واضح ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں آئی ہے، آپ نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، بیان کر دیے، یہ ان کو دو جن کے لیے بیان کر دیے گئے. حصہ بیان کیا گیا بھی آدھا اس کو ملے گا، 1/3 1/3 اس کو ملے گا، ربع 1/4 اس کو ملے گا. تو یہ حصے بیان کیے گئے ہیں، آدھا 1/3 1/4 یہ 1/6، یہ حصے بیان کیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں. فرمایا یہ ان کو دے دو جن کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اچھا فرمایا فما بقیہ، اور جو مال بچ جائے وہ کن کو ملنا ہے؟ فرمایا فہوا لأولی رجل ذکر، وہ اس آدمی کو ملے گا. عورت کو نہیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس آدمی کو ملے گا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو میت کے زیادہ قریب بھائی ہوتا ہے، میت کا بھائی ہوتا ہے یا میت کا باپ؟ باپ. سمجھ گیا؟ واضح ہو گیا؟ جی ہاں. فَإِن كَانَتَا، فَإِن پس اگر كَانَتَا، وہ دونوں ہوں. وہ دونوں کون؟ جی بہنیں نہیں، دونوں بہنیں، کیونکہ كَانَتَا یہ مؤنث ہے، کیونکہ نون کے بعد تا بھی ہے.
اگر مذکر ہوتا تو ہونا تھا کانا، تو یہ اصل میں کیا کانت کانتا. بس اگر وہ دونوں فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر وہ دونوں بہنیں اثنتین کتنی ہوں؟ دو ہوں. بس اگر وہ بہنیں کتنی ہوں؟ دو. اثنتین دو، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ، کم از کم دو یا پھر دو سے زیادہ، بولیے نا. بس اگر وہ دو ہوں فَلَهُمَا، بس ان دونوں کے لیے ہوگا، ان دونوں بہنوں کے لیے کیا ہوگا؟ کتنا حصہ ہوگا؟ فرمایا الثلثان، 2/3، 2/3 مما ترکا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ جائے. کون چھوڑ جائے؟ بھائی ان کا. اور بھائی کیا ہے؟ کلالہ ہے. وَإِنْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوں، وہ کون؟ ان کے وارث. اگر وہ ہوں اخوتن، اگر وہ ہوں کئی بہن بھائی، اگر وہ کیا ہوں؟ اگر وہ ہوں کئی بہن بھائی، رجال ونساء، مرد اور عورت. وہ اخواتن کئی ہیں لیکن صرف مرد نہیں ہیں، نہ صرف عورتیں بلکہ کیا ہے؟ مکس ہیں. اور اگر وہ ہوں بھائی رجال ونساء، مرد و عورت، فللذکری، تو مذکر کے لیے، ان کے ان میں سے، بریکٹ میں کیا؟ ان میں سے، تو ان میں سے مذکر کے لیے، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، الانثیین دو مؤنث، دو بہنیں. انثیٰ ایک مؤنث کو کہتے ہیں نا، انثیین دو مؤنث، تو دو مؤنث. الحظ کا معنی کیا؟ حصہ. حظ کا معنی کیا؟ حصہ. مثل میں جتنا. فللذکری، تو مرد کے لیے یعنی کہ بھائی کے لیے دو مؤنث کے حصے جتنا ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی کہ لڑکے کے لیے ڈبل اور لڑکی کے لیے سنگل، یعنی کہ بھائی کے لیے ڈبل اور بہن کے لیے سنگل. واضح ہے نا؟ مثال کے طور پہ دو بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اور مال کتنا ہے؟ مثال کے طور پہ 99. اچھا کتنی ہے؟ ایک بھائی اور دو بہنیں، ان کو ہم نے 4 بنانا ہے. اب مال آپ سمجھے 100 ہے، 100 اب کیا ہوگا؟ لڑکے کو ملے گا 50 50، اور ہر لڑکی کو کتنا ملے گا؟ 25 25، 25 یہ مراد ہے. یبین اللہ، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے. کیا واضح کرتا ہے؟ یہ احکام، یہ احکام جو بھی آپ نے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے ان تضلوا، یہ اصل میں کیا ہوگا؟ کراہتا ان تضلوا. یہاں پہ لفظ پوشیدہ ہوگا کیا؟ کراہتا، یا پوشیدہ ہوگا لی اللہ، یہ نکال لیں یا وہ نکال لیں. اللہ تمہارے لیے وعدے کرتا ہے بریکٹ میں یہ احکام، کیوں؟ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ. کیونکہ تمہیں نہیں سمجھائے گی کہ ہم کیسے تقسیم کریں، لڑتے رہو گے، ویسے ہی ایک دوسرے سے کیا کرو گے؟ لڑتے رہو گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. ان کے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، تم ان چیزوں کو نہیں جانتے. تو پہلے وراثت کی آیات گزری تھی، خصوصاً 2 آیتیں، اور اب یہ آیت گزری ہے. تو ان میں وراثت کے تقریباً آپ یوں سمجھے کہ ساری وراثت ہی آ گئی ہے. میں ان 2 آیتوں کے نمبر بس آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت نمبر 11 11 اور 12 12، اور پھر اب یہ آیت نمبر 176 176. ان 3 آیتوں میں وراثت کے تقریباً اکثر مسائل آ گئے ہیں. تھوڑے بہت ہیں جو کہیں اور ہمیں ملیں گے، ورنہ زیادہ تر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.